كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ایک جمعہ میں بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ کے پیش نظر سورہ یاسین کا دوسرا حصہ، جس میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند دلائل آج کے خطبہ جمعہ میں اور بقیہ توحید کے دلائل آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین میں
اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی نشانیاں اور توحید کے دلائل بڑے جامع اور بڑے مفصل اور بڑے واضح انداز میں بیان فرمائے ہیں، اور ان دلائل میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، فرمایا کہ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے یہ مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا یہ اللہ پاک کا خاصہ ہے، اور ان مردہ چیزوں میں زمین بھی کبھی مردہ حالت میں پڑی ہو، بنجر ہو، اس کو اللہ پاک آسمان سے بارش نازل کر کے زندہ کر دیتا ہے، اور جب اس کو زندہ کرتا ہے اخرجنا منہا حبا، تو اللہ پاک اس سے غلہ اور اناج اپنی مخلوق کے لیے پیدا کرتا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر لوگ اس غلہ اور اناج کو کھاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے رزق ہے، اور اس رزق کو مہیا کرنے والا فقط ایک اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو زمین سے غلہ اور اناج اگا کر لوگوں کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرے، اور صرف انسانوں کی نہیں بلکہ گندم پیدا ہوتی ہے تو اس کا قیمتی ترین پھل اس کا دانہ ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اور باقی گندم کا پودا جس کو بطور چارہ توڑی اور بھوسا جانوروں اور مویشیوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس غلہ میں قیمتی چیز انسانوں کو مہیا کی، اور باقی اس کی ردی اور اس کا بھوسا وغیرہ جانوروں کے خوراک کے لیے بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف غلہ نہیں بلکہ تمام قسم کے پھل اور سبزیاں یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے زمین اگاتی ہے تمہارے لیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا کہ اسی اللہ نے اس زمین سے باغات پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین میں اللہ نے اپنے حکم سے چشمے اور نہریں جاری کی۔ یہ سارا اہتمام فقط انسان کے لیے ہے، اور انسانوں کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مہیا کی۔ پھل اگائے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ ان پھلوں کو کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ پھل کوئی انسان اپنی مرضی سے اس کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اناج پیدا کیا، غلہ پیدا کیا، پھل پیدا کیے، تو یہ سب کچھ پیدا کرنے والا فقط اللہ کی ذات۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ،
لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا نہیں کیا۔ کسان بیج ضرور بوتا ہے، ہل ضرور چلاتا ہے، پانی ضرور لگاتا ہے، اس میں اس کی گوڈی، اس کی صفائی ضرور کرتا ہے، مگر سارا کچھ کرنے کے باوجود اس فصل کو اگانا، اس کو پروان چڑھانا، اس میں اناج لگانا اور اس کے پکنے تک اس کو قائم رکھنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کام سر انجام دینے والا فقط اللہ کی ذات۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسان بڑی محنت کے ساتھ ایک فصل تیار کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے، ابھی اس کو کاٹ نہیں سکا، کوئی طوفان آیا اور اس طوفان نے، اس آندھی نے اس ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی اس کو آگ لگ گئی، اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں انسانوں کے لیے کہ تم نہ اس کو اگا سکتے ہو، نہ پروان چڑھا سکتے ہو، بلکہ یہ سارے کام اللہ پاک کی حفاظت، اس کی نگہداشت میں ہوتے ہیں، تو پھر حق کیا ہے؟ افلا یشکرون، یہ لوگ اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے اعضاء اور اعضاء میں انسان کا سر، یہ فقط اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے لگ جائے تو جس سے مانگے گا وہ اللہ کا محتاج ہے، فقیر ہے، وہ کچھ بھی نہیں دینے پر قادر ہے۔ افلا یشکرون، یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ 3 جوڑوں کا ذکر یہاں پہ کیا، مما تنبت الارض، جو کوئی زمین اگاتی ہے، نباتات اور درخت، پھل، سبزیاں، اجناس، یہ تمام زمین سے پیدا ہونے والی نباتات، ان کو بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا۔ اب جوڑے عام طور پر 3 قسم کے اہل علم نے بیان کیے۔ ایک جوڑا ہے نر اور مادہ کا، جس کے ذریعے آگے نسل بڑھتی ہے اور آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک جوڑا ہے مشابہت کا، کہ جیسے 2 جوتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں تو وہ جوڑا ہے۔ ایک جوڑے کی قسم یہ بھی، اور ایک جوڑا ہے مخالفت کا، ان کو کہا تو جوڑا جائے گا لیکن ہیں ایک دوسرے کے مخالف، جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے مخالف، مگر ان کو جوڑے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اندھیرا اور روشنی ہے تو جوڑا مگر ایک دوسرے کے مخالف، چھاؤں اور دھوپ، یہ جوڑوں کی کئی قسمیں ہیں۔ فرمایا خلق الازواج کلھا،
یہ جوڑوں کی تمام قسمیں بنانے والا وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب اس کے جوڑوں کو دیکھو، مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگاتی ہے اس کے بھی جوڑے ہیں، یہ پودے، یہ درخت، یہ پھل۔ آج جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ پھلدار درخت اکیلے نہیں ہوتے، ان میں نر بھی ہے اور مادہ بھی۔ کھجور کا درخت لے لو، باقی لے لو، ان کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی ہے، تمہاری نسلوں میں ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، اس میں نر اور مادہ، میاں اور بیوی، پھر آگے اولاد، یہ سارا سلسلہ بنانے والا اللہ پاک۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ جوڑے ایسے ہیں جو ابھی تک تمہیں خود بھی نہیں پتا، تم جان ہی نہیں پائے کہ کون کون سی چیزوں میں اللہ نے جوڑے بنا رکھے۔ اور اہل علم نے لکھا کہ نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ نے جوڑے رکھے ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ مختلف قسم کی دھاتیں، انسان یہاں تک نہیں پہنچ سکا، مگر اس کے اندر بھی جوڑوں کا تصور اللہ پاک نے رکھا ہے، اور ان کا ملاپ کیسے ہوتا ہے ابھی تک انسان کا علم یہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ بھی اس کی توحید کے دلائل ہیں کہ اس سارے نظام کو بنانے والا، چلانے والا، اس سلسلے کو آگے بڑھانے والا فقط اللہ پاک کی ذات۔ پھر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ان نشانیوں میں میں نے ایک نشانی رات بھی بنائی ہے، جس طرح تمہارا رزق ایک نشانی ہے، زمین سے پیدا ہونے والے پھل ایک نشانی ہے، ہر چیز کا جوڑا بنا دیا، یہ بھی نشانی ہے۔ اسی طرح رات اور دن، یہ بھی تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک رات کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے دن کی روشنی کے ذریعے۔ اصل تو رات ہی تھی، مگر اللہ پاک کی کمال رحمت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، اندھیروں سے نکالا تو دن کے وقت بھی ایک بلب لگا دیا، سورج کی روشنی میں لائٹ جلا دی، اور رات کو چاند کی چاندنی بنا دی۔ ان روشنیوں کا انتظام یہ بھی اللہ پاک کی ذات کرنے والی ہے، اور عقل مندوں کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو نہ کوئی پھل پیدا ہو، اگر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی تیار بھی نہ ہو۔ یہ پھل پکتے ہیں تو سورج کی روشنی سے، اور ان میں رس بھرتا ہے تو چاند کی چاندنی سے۔ پھر یہ سورج کی روشنی صرف دیکھنے کے کام نہیں آتی، بلکہ حرارت اور تپش بھی ہم اس سے محسوس کرتے ہیں۔ اور جدید دور میں تو یہ شمسی توانائی، یہ سولر سسٹم، سورج کے ذریعے توانائی اور بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی انسان اس کے اندر تحقیق کرتا چلا جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مدار کے اندر اور اپنے راستے کے اندر چلتا ہے، اور اس میں چلنے کا وہ پابند، ہر چیز پابند ہے۔ تجری لمستقر لہا، سورج کا ایک مدار ہے، ایک سرکل ہے، ایک راستہ ہے، وہ نہ تو اس سے ہٹتا ہے، نہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، اور
نہ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ سورج کا چلنا اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا یہ سارا کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس سورج کو چلانے والا رب کی ذات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ذر، تمہیں پتہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ پاک کے عرش کے نیچے یا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کے دو کام، ایک تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے حالت سجدہ میں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ سجدہ میں اللہ کی تسبیح کیا کرو، اس کی تعریف، اس کی تسبیح، کبھی رکوع میں کبھی سجدہ میں۔ اور یہ بیان پہلے ہو چکا ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے غروب ہونے کے بعد، اور پھر اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، اور اللہ پاک اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں اپنی روٹین کے ساتھ طلوع ہوتا چلا جائے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سورج طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، اب جہاں سے تو غروب ہوا تھا ادھر ہی واپس چلا جا اور ادھر سے طلوع ہونا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ نشانی لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، تو لوگ اس نشانی کو دیکھ کر بھاگیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، آ کر توبہ مانگیں گے، ایمان میں داخل ہوں گے، اسلام کو قبول کریں گے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو پھر کسی کا ایمان، کسی کی نیکی، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے پہلے لوگوں کی مہلت ہے جو ختم ہو چکی ہو۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مدار میں اپنے راستے پر چلنے کا پابند ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سارا کائنات کا یہ نظام جو چل رہا ہے، اس کو چلانے والا، اس کو اندازہ کرنے والا، یہ نظام بنانے والا العزیز العلیم، وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے اور پھر ہر چیز کا خوب علم بھی رکھتی ہے۔ یہ سارا نظام بنانے والا وہ ہے تو چلانے والا بھی۔ یہ جو سائنسدانوں نے لوگوں کو تصور دیا ہے کہ ایک مقناطیسی کشش ہے، کشش ثقل ہے، یہ اس کے ذریعے سارا سسٹم چلتا ہے، یہ مقناطیسی سسٹم اور یہ کشش ثقل بنانے والی کا ذات کون سی ہے؟ یہ نظام اللہ نے بنایا اور اللہ ہی چلانے والا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی چلا سکتا ہے۔ اگر یہ کائنات کا نظام اللہ پاک اس کو کنٹرول نہ کرے، ایک لمحے کے اندر یہ نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے، مگر کمال اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا بہترین اندازہ ہے
کہ وہ اس نظام کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اور سورج کے ساتھ ہی فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، فرمایا کہ چاند کو دیکھو، سورج کو بھی دیکھو تو چاند کو دیکھو، اس چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی۔ سورج کی اپنی منزلیں ہیں، چاند کی اپنی منزلیں ہیں۔ فرمایا جب یہ طلوع ہوتا ہے چاند، پہلی رات کا چاند اور پھر آخری رات کا چاند، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ لوٹ کر اسی حالت میں آ جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی خشک ٹہنی ہوتی ہے۔ پہلی رات کا چاند بالکل باریک پتلا سا اور ٹیڑھا، پھر ایک ایک دن کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے، موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی جسامت بھی بدل جاتی ہے، اس کے طلوع ہونے کی جگہ بھی بدل جاتی ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ فرمایا کہ یہ چاند جب آخری تاریخوں میں ہوتا ہے تو حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی خشک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثال انسان کو بھی سمجھائی گئی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن انتہائی نرم و نازک ایک پھول جیسا بچہ ہے، کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں۔ پھر اللہ پاک اس کی غذا مہیا کرتے ہیں، اس کے جسم میں ہڈیوں میں طاقت آتی ہے، پھر بچپن، پھر لڑکپن اور پھر جوانی۔ چاند کی مثال دی ہے کہ چاند جب 14ویں کا ہوتا ہے تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور انسان پر جب جوانی آتی ہے تو پھر اس کا قدم بھی زمین پر نہیں ٹکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب ہر قسم کی طاقت ہے، جو چاہوں کر لوں، مگر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی اپنی جوانی کے مان میں، مال و دولت کے تکبر میں زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر۔ یہ اکڑ اللہ پاک کو کبھی پسند نہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نوجوان جس نے مہنگا ترین لباس پہنا ہوا اور اپنے جوانی میں شادمان اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے زمین پر گھسٹتا ہوا اور تکبر کی چال چلتا ہوا اس زمین پہ چل رہا تھا، تو اللہ پاک کو اس کی یہ حالت اس قدر ناپسند آئی اور غصے میں اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر لے جا۔ زمین پھٹی اور وہ نوجوان اندر چلا گیا۔ یہ نبی پاک سے پہلے کسی امت بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کسی نوجوان کا۔ نبی پاک نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا اور آپ نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اس وقت جو زمین میں دھنسا تھا قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے اس کے تکبر کی سزا کتنی بڑی۔ انسان اگر عاجزی اختیار کر لے تو اس کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اللہ پاک کی رضا ہے، اور اگر انسان میں تکبر آ جائے اپنی جوانی کی وجہ سے، جسمانی طاقت کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، یا اپنے عہدے کی وجہ سے، تو پھر یہ تکبر اللہ پاک کو پسند نہیں۔ پھر اللہ پاک اس کا تکبر کیسے توڑتے ہیں؟ اس اللہ کے پاس پھر سارے طریقے موجود ہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا یہ عاجزی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ عاجزی ہے، وضو کا اہتمام کرنا یہ عاجزی ہے،
اور مسجد میں پیدل چل کر آنا عاجزی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں عاجزی کا درس دیتی ہیں، اور پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر پھر انسان باہر جا کر تکبر کرتا ہے، تو یہ اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ابھی تو نے نماز پڑھی، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور باہر لوگوں کے سامنے تو بڑا تکبر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور دن کو یہ اختیار نہیں، رات کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دن سے سبقت لے جائے۔ یہ اللہ نے کیسی مثالیں دی ہیں سورہ یاسین میں کہ اب سورج بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، سورج کی تپش زیادہ سخت ہے، چاند کی نرم ہے، سورج کا جسم ساخت چاند سے زیادہ سخت ہے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود سورج چاند پر سرکشی نہیں کر سکتا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اب سورج کی جو کشش ہے وہ چاند سے زیادہ ہے، مگر وہ چاند کو اپنی طرف نہیں کھینچے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ چاند اپنے راستے پر اپنے مدار میں ہے، اس کا راستہ اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ یہ انسانوں کو سبق دیا کہ اپنی اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، کچھ کمزور لوگ ہیں، ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس مال ہے تو کچھ فقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ تمہارے پاس اختیار ہے، حکومت ہے، تو کچھ تمہاری رعایا میں لوگ رہتے ہیں، ان کی حق تلفی اور ظلم یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسے ہوا، تم نے میرے اس نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اس نے مہلت دی ہے، مگر مثال دی ہے چاند اور سورج کی کہ وہ کس قدر اللہ کے حکم کے سامنے ذرا بھر سرتابی نہیں کرتے۔ چاند اپنے مدار میں ہے، سورج اپنے مدار میں ہے، ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا کہ رات کو وقت چاند نکلا ہوا ہے اور سورج آدھی رات کے وقت نکل آئے کہ نہیں میں ابھی نکلوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے سامنے مطیع اور فرما بردار۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ کائنات کا سارا نظام، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور سائنسدان اس بات کو اب مانے ہیں، پہلے کہتے تھے زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے، پھر کہنے لگے نہیں سورج ساکن ہے، زمین چلتی ہے۔ اب مانے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی گردش میں ہے، چاند بھی گردش میں ہے، سیارے بھی گردش میں ہیں، یہ سارا نظام ہی گردش میں ہے۔ اور قرآن نے تو آج سے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ کائنات کا سارا نظام ایسے تیرتا پھرتا ہے جیسے کہ پانی کے اوپر کشتیاں تیرتی۔ یہ وہ توحید کے دلائل ہیں جو اللہ پاک نے سورہ یاسین میں بیان کیے ہیں۔ ابھی دلائل باقی ہیں، مگر جمعہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ جمعہ میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کو غور کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس ناظرہ بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اگر میں ابھی پوچھ لوں کہ کتنے بھائیوں نے فجر پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تو رزلٹ سامنے ہے۔ آج دنیا کے لیے لوگ رزلٹ مانگ رہے ہیں، ہر پارٹی اپنی زیادہ سیٹوں کے چکر میں ہے، مگر یہ رزلٹ عارضی ہیں۔
اثر رزلٹ تو قیامت کے دن نکلے گا، اور اس کی تیاری اب ہم نے کرنی ہے، اور یہ تیاری قرآن سے دور رہ کر کبھی نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، اولاد کو پڑھانا، اس پر غور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ غیر مسلم قوموں نے قرآن کے اصولوں کو اپنا کر دنیا میں ترقی حاصل کر لی، ہم کیوں نہیں کر پائے؟ ہمارے اسلاف نے قرآن کی اصولوں پر عمل کر کے دنیا کو فتح کیا، کامیاب ٹھہرے، اور آج قرآن کی دوری کی وجہ سے امت ذلیل اور خوار ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا قرب، اس کا سمجھ اور اس کا فہم عطا کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہمارا سولر کا پروگرام الحمدللہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک یہ سسٹم انشاءاللہ چالو ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے۔ مگر پیسے ابھی کچھ کم ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ابھی کم ہے، تو آپ بھائی اپنا تعاون یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک دفعہ کر دیا ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایسا سلسلہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو ہماری کچھ ضروریات دنیا کی ہیں، کچھ آخرت کی بھی ہیں۔ دنیا کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، باقی لوگ ہیں کر لیں گے، تو کام تو ہو جائے گا، مگر اس میں آپ کا حصہ جاری رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کے حکم سے یہ کام ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ کچھ کمی بیشی رہ بھی گئی تو ہم بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال میں اور خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ کے، برائی کے، فضول خرچی کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔